انسان زمین سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں زندگی گزارتا ہے، پھر مر کر اسی مٹی میں جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ انسان کو نکالتا ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو براہ راست اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور باقی انسانوں کا مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے، ویسے تو باقی انسان نطفے سے بنتے ہیں، نطفہ یہ غذا سے بنتا ہے، خون سے بنتا ہے، اور جو بھی غذا انسان کھاتا ہے اس غذا کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، کہ یا اناج ہوگا یا پھل ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی، کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے اس کا تعلق زمین سے نکلے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو زمین سے پیدا کرتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے اور اللہ کی منشا ہو کہ اس نطفے سے آگے انسان بنے گا، تو اس خون کے لوتھڑے میں ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے مٹی لا کر شامل کر دیتا ہے، اور وہ مٹی اس جگہ کی ہوتی ہے جس جگہ انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے، جو انسان کا مدفن ہے اسی جگہ کی مٹی لا کر اس کے نطفے میں شامل کر دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اس مٹی اور نطفے کے ملاپ سے ماں کے پیٹ میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ انسان کے ناف میں، بچے کی ناف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اس جگہ کی مٹی لا کر شامل کرتا ہے جس جگہ اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، اور وہیں پھر انسان پہنچتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہیں اس نے پہنچنا ہوتا ہے، اور وہیں پھر اس کی جو تدفین ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو بہرحال مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔